بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th گریڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے اور خیریت سے ہوں گے۔ 7th گریڈ ہم اپنی اسلامیات کی کلاس میں پریویس ویڈیو میں ہمارا جو سبق تھا فتح مکہ، اس میں ہم کچھ عنوان پڑھ چکے تھے، اور آج جو ہے وہ کچھ عنوان اور ٹاپکس جو رہتے ہیں تو ہم اسی ویڈیو میں اس کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب اپنی اسلامیات کی کتابیں نکالیں، یہ ہے آپ کا صفحہ نمبر 30۔ اوکے 7th گریڈ صفحہ نمبر 30 پر آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لشکر اسلام کی روانگی۔ صلح حدیبیہ ختم ہونے کے بعد یہ بہترین موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی سربلندی اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ صلح حدیبیہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا تھا، ٹھیک ہے؟ ایک معاہدہ طے کیا تھا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن قریش مکہ نے اس کا پاس نہیں رکھا اور اس کی جو ہے وہ جتنے بھی اس کی شرائط تھے وہ توڑ ڈالے، اور جس کی وجہ سے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو جب صلح حدیبیہ ختم ہو گیا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ جو ہے وہ آئندہ 10 سالوں کے لیے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی، اور جو ہے وہ بہت ہی اور بھی جو ہے وہ اچھے اچھے شرائط جو ہے وہ بتائے گئے تھے، لیکن اب جو ہے وہ اس کے ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ یہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ اسلام کی سربلندی کی جائے، اور ساتھ میں خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت پڑے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت رازداری سے کفار مکہ سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا لشکر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مر زہران پہنچ کر پڑاؤ ڈالا یا پڑاؤ کیا کا مطلب ہے قیام کیا یا ٹھہراؤ کیا، ٹھیک ہے؟ یہ مقام مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صلح حدیبیہ کے ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے، اور ساتھ میں کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 رمضان المبارک کو یعنی 8 ہجری کو 10 رمضان المبارک میں کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو جو ہے وہ جن میں جو ہے وہ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کیا کیا، اسی لشکر کے ساتھ آپ نے مکہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور ایک مقام ہے مر زہران، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا، ٹھیک ہے؟ جو مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ ابو سفیان کا اسلام قبول کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے وہ حالات سے مکمل طور پر لا علم تھے۔ اس صورتحال میں وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے۔ حالات سے باخبر ہونے کے لیے ابو سفیان، حکیم بن زحام اور بدیل بن ورقہ مکہ سے نکلے۔ راستے میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مل گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ مسلمان کا لشکر آ پہنچا ہے، اب قریش کی خیر نہیں۔ ابو سفیان گھبرا گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ اچھا، تو اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قریش کو جو ہے وہ کسی قسم کی حالات سے جو ہے وہ خبر رسانی جو ہے وہ نہیں موصول ہو رہی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا حالات جو ہے وہ چل رہے ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ مکمل طور پر وہ حالات سے لا علم تھے۔ وہ بہت خوف اور اندیشے سے دوچار تھے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ مطلب صلح حدیبیہ جو ان کے درمیان ہوا تھا وہ معاہدہ ختم ہوا، اب مسلمانوں کی جو ہے وہ کیا اس کے بارے میں مسلمانوں کی کیا رائے ہے یا مسلمانوں کی کیا ری ایکشن ہے، وہ بالکل جو ہے وہ بے خبر تھے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ ابو سفیان جو ہے وہ مکہ سے جو ہے وہ مکہ اور ایک جو ہے وہ باقی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ لوگ تھے، حکیم بن زحام اور بدیل بن ورقہ مکے سے نکلے، ٹھیک ہے؟ راستے میں انہیں حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا تھی وہ مل گئے، تو انہوں نے بتایا
ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ مکہ آ پہنچا ہے، اب قریش کی خیر نہیں ہے۔ جب ابو سفیان گھبرا گئے اور اس نے کیا کیا کہ جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو سفیان کو دیکھا تو شدید غصے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے دوڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے خچر کو ایڑی لگائی۔ ایڑی لگائی کا مطلب ہے کہ ایڑی لگائی یعنی زور لگا کے بھاگ جانا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، یعنی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیکھا تو وہ غصہ ہو گئے، اور اس مقصد کے لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع دے دے، تو اس کے لیے وہ دوڑے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان سے پہلے پہنچ چکے تھے اور ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اس ابو سفیان کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو سفیان کو صبح میرے پاس لانا۔ اگلے دن دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان تمہارے گردن اڑا دے اسلام قبول کر لو۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں کوئی اعزاز عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، یعنی امن ہے، جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ پہنچ گئے تو ابو سفیان جو ہے وہ راستے میں انہیں ملے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ان کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اب ابو سفیان کے پاس جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس کو کوئی اعزاز جو ہے عطا فرمائے، تو انہوں نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اسے امان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس جنگ میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، جن لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور جو مسجد حرام میں داخل ہوئے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب فتح مکہ یعنی مکہ کی فتح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ اپنے آنکھوں سے کر لے۔ اسلامی لشکر کی شان و شوکت دینے کے لیے بعد ابو سفیان دوڑتے ہوئے مکہ پہنچا اور بلند آواز سے پکارا، قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ پہنچنے والے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ ابو سفیان نے اہل مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام بھی دیا۔ اسلامی لشکر جنگ کے بغیر نہایت شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف لے گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا یعنی ان کو چوم دیا، اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا، یعنی بہت ہی اطمینان آرام سے کسی بھی جنگ و فساد کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور طاقت کے بل بوتے مکہ کو آرام سے فتح کیا، ٹھیک ہے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان سے ان بتوں کو ٹوکر مارتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ترجمہ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد 32 نمبر جو صفحہ ہے اس پر عام معافی کا اعلان۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبے کے چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہوئے اور خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے باہر قریش مکہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم بائی ہے اور کریم بائی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معافی فرمائی اور ان سب کو جو ہے وہ آزاد کر دیا، جس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن و اخلاق کا بہترین نمونہ اور ایک بے مثال نمونہ جو ہے وہ پیش ہوتا ہے۔ فتح مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست یعنی عقل، ٹھیک ہے، عقل، سمجھ بوجھ اور بہترین حکمت عملی کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین جرنیل، مدبر، تدبر کرنے والے یعنی سوچنے والے، غور فکر کرنے والے اور فاتح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفتوحہ علاقوں میں قتل و غارت کی بجائے لوگوں میں عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے امان دی۔ عام معافی کی وجہ سے چند ایک کے سوا مکہ کے تقریباً سارے ہی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی جنگ کے مکہ کی فتح کو آسان کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 19 روز قیام فرمایا۔ اچھا، نتائج۔ قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا، جس کے نتیجے میں ان پر جنگ مسلط ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کی نتائج درج ذیل ہے۔ فتح مکہ کے بعد کفر کی ساری قوتیں ٹوٹ گئی، دشمنوں کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور اسلام کی فتح کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد ارد گرد کے علاقوں میں بھی اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ یہ فتح زمین و جائیداد اور مال پر فتح نہیں تھی، بلکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں پر بھی فتح کیا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ اب کفار کی دسترس کا مطلب ہے گرفت، پکڑ سے نکل کر مسلمانوں کی دسترس میں آ گیا۔ جزیرۃ العرب میں مسلمان سب سے بڑے قوت بن کر ابھرے اور فتح مکہ کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدیں بر آئی کہ قریش اسلام قبول کریں۔ تمام اہل عرب نے جان لیا کہ اسلام ہی ایک سچا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ مومنوں کو باوقار مقام دینے کے لیے کے متعلق اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔